علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرر اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الحشر کا مختصر تعارف اور اس کی تشریح کرتا ہوں۔ سورۃ الحشر صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ سورت کس بارے میں نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں اتری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا یہ سورت بنو نذیر کے بارے میں ہے۔ قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں ان کا حشر نشر اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تشریح میں ساری بات آ جائے گی، میں تشریح کی جانب چلتا ہوں، آپ کو تعارف بھی تفصیلاً آ جائے گا، اس کی تشریحات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ برکت کے لیے پہلے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس، تحمید، تکبیر اور توحید پر مشغول ہے۔ اور جگہ فرمان الہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور ثناخوانی کرتی ہے۔ وہ غلبہ والا اور بلند مقام والا اور عالی شان ہے۔ اپنے تمام احکام اور کل فرمان الہی میں حکمت بھرپور ہے۔ جس نے اہل کتاب کے کافروں یعنی قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے صلح کر لی تھی کہ نہ آپ ان سے لڑیں نہ یہ آپ سے لڑیں، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے خدا کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان پر غالب کیا اور آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا۔ مسلمانوں کو کبھی اس کا خیال تک نہ تھا، خود یہ یہود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان مضبوط قلعوں کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب خدا کی پکڑ آئی یہ سب چیزیں یوں ہی رکھی گئیں اور اچانک اس طرح گرفت میں آ گئے کہ حیران رہ گئے۔ آپ نے انہیں مدینہ سے نکلوا دیا۔ بعض تو شام کی زراعتی زمینوں میں چلے گئے جو حشر نشر کی جگہ ہے، اور بعض خیبر کی طرف جا نکلے۔ ان سے کہہ دیا گیا کہ اپنے اونٹوں پر لاد کر جو لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کو اجاڑ دیا، توڑ پھوڑ کر جو چیزیں لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ اٹھا لیں، جو رہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کا انجام دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو، کس طرح ان پر عذاب الہی اچانک آ پڑا اور دنیا میں بھی تباہ و برباد کیے گئے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور دردناک عذاب میں جا پڑے۔ ابو داؤد میں بھی ابن ابی جریح اور اس کے مشرک ساتھیوں کو جو قبیلہ اوس اور خزرج سے تھے، کفار قریش نے خط لکھا۔ یہ خط انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان سے واپس لوٹنے سے پہلے مل گیا۔ اس میں تحریر تھا
کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں ٹھہرایا ہے، پس یا تو تم اس سے لڑائی کرو اور اسے نکال کر باہر کر دو، یا تمہیں نکال دیں گے اور اپنے تمام لشکروں کو لے کر تم پر حملہ کریں گے، اور تمہارے تمام لڑنے والوں کو ہم تہ تیغ کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا، اب تم سمجھ لو۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں نے اس خط کو پکڑا، اور جب اس خط کو پایا تو آپس میں مشورہ کیا اور خفیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کی تجویز بالاتفاق منظور کر لی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں معلوم ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریشیوں کا خط کام کر گیا، اور تم لوگ اپنی موت کے سامنے اپنے آپ کو اپنی موت کے سامنے کر رہے ہو۔ تم اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں پھر ایک مرتبہ موقع دیتا ہوں کہ سوچ سمجھ لو، اپنے ایسے برے ارادے سے باز آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر ان پر کچھ اثر ہوا، وہ لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے، لیکن قریش نے بدر سے فارغ ہو کر انہیں پھر ایک اور خط لکھا اور اسی طرح دھمکایا، انہیں ان کی قوت اور ان کی تعداد اور ان کے مضبوط قلعے یاد دلائے۔ پھر اکڑ میں آ گئے۔ بنو نذیر نے صاف طور پر بدعہدی پر کمر باندھ لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ 30 آدمی لے کر آئیں، ہم میں سے بھی 30 ذی علم آدمی آتے ہیں، اور ہم تمہارے درمیان کی جگہ پر یہ 60 آدمی ملیں گے اور آپس میں بات چیت ہوگی۔ اگر یہ لوگ آپ کو سچا مان لیں اور ایمان لے آئیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بدعہدی کی وجہ سے دوسرے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر لیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان سے فرمایا کہ اب اگر تم نئے سرے سے امن و امان کا عہد و پیمان کرو تو خیر، ورنہ تمہیں امن نہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ دوسری صبح کو آپ بنو قریظہ کی طرف لشکر لے کر بڑھے اور بنو نذیر کو یوں ہی چھوڑا۔ ان سے بھی یہی فرمایا، تم نئے سرے سے عہد و پیمان کرو۔ انہوں نے منظور کر لیا اور معاہدہ ہو گیا۔ آپ وہاں سے فارغ ہو کر پھر بنو نذیر کے پاس آئے، لڑائی شروع ہوئی، آخر یہ ہارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم مدینہ خالی کر دو، جو اسباب لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اونٹوں میں لاد کر لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے گھر بار کا اسباب، یہاں تک کہ دروازے اور لکڑیاں بھی اونٹوں پر لاد لیں اور جلا وطن ہو گئے۔ ان کے کھجوروں کے درخت خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آ گئے، آپ کے صحابہ کے ہاتھ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ہی دلوا دیے۔ اور یہ آیت وما آفا اللہ علی رسولہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حصہ مہاجرین کو دے دیا۔ ہاں، انصاریوں میں سے صرف 2 حاجت مندوں کو ہی حصہ دیا، اور نہ باقی سب کا سب جو تھا وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ یہی وہ مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا اور جو بنو فاطمہ کے ہاتھ لگا تھا۔ غزوہ بنو نذیر کا مختصر قصہ اور سبب یہ ہے کہ مشرکوں نے دھوکہ بازی سے صحابہ کرام کو بئر معونہ میں شہید کر دیا، جن کی تعداد 70 تھی، اور ان میں سے ایک حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ بچ کر بھاگ نکلے، مدینہ شریف کی طرف آئے۔ آتے ہی موقع پا کر انہوں نے قبیلہ بنو عامر کے 2 شخصوں کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا تھا، آپ نے انہیں امن و امان دے رکھا تھا، لیکن اس کی خبر حضرت عمر کو نہ تھی۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں قتل کر ڈالا، اب مجھے ان کے وارثوں کو دیت یعنی جرمانہ قتل ادا کرنا پڑے گا۔
دیت کہتے ہیں بیٹا جو قتل کے بدلے میں پیسہ ادا کیا جاتا ہے۔ قصاص اور دیت دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ قصاص اسے کہا جاتا ہے جو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور دیت کہا جاتا ہے جو قتل کے بدلے میں مال دیا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیت تھی 100 اونٹ، یعنی آج کے دور میں تقریباً کوئی 1.5 کروڑ کے قریب بنتی ہے یہ قصاص اور دیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر کے وہ قتل کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے ان کی دیت دینی پڑے گی۔ آپ یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نذیر کی وہ گڑھ مدینہ کی مشرق کی جانب گیا، کئی میل کے فاصلے پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہیں، ابھی جمع کر کے اپنے حصے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ ادھر آپ سے ہٹ کر یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اس سے بہتر موقع کب ہاتھ لگے گا؟ اس وقت آپ قبضے میں ہیں، آؤ کام تمام کر ڈالیں۔ چنانچہ یہ مشورہ ہوا کہ جس دیوار سے آپ لگے بیٹھے ہیں، اس گھر پر کوئی چڑھ جائے اور وہاں سے بڑا سا پتھر آپ پر پھینک دے، آپ دب جائیں گے۔ عمر بن مجاش بن کعب اس کام پر مقرر ہوا۔ اس نے آپ کی جان لینے کا بیڑا اٹھایا، چھت پر چڑھ گیا، چاہتا تھا کہ پتھر لڑکا دے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور حکم دیا، آپ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ آپ فوراً ہٹ گئے اور یہ بد باطن اپنے برے ارادے میں ناکام رہے۔ آپ کے ساتھ اس وقت چند صحابہ تھے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ۔ آپ یہاں سے فوراً مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر جو صحابہ آپ کے ساتھ نہ تھے اور مدینہ میں آپ کے منتظر تھے، انہیں دیر لگنے کے باعث خیال ہوا کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن ایک شخص سے یہ معلوم ہوا کہ آپ مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہیں آئے، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعہ ہے؟ آپ نے سارا قصہ سنایا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ مجاہدین نے کمر باندھ لی پھر اور راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہودیوں نے لشکروں کو دیکھ کر اپنے قلعہ کے پھاٹک بند کر دیے اور پناہ گزین ہوئے۔ آپ نے محاصرہ کر لیا، پھر حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے درخت جو آس پاس ہیں وہ کاٹ دیے جائیں اور جلا دیے جائیں۔ تو یہود چیخنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو زمین میں فساد کرنے کے ارادوں سے آئے ہوئے ہو، اور آپ تو زمین میں فساد کرنے والے لوگوں کو روکتے ہو، فسادیوں کو برا کہتے ہو، اور پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ بس ادھر تو درخت کٹنے کا غم، ادھر جو ان کے اوپر چنگاری پڑنے والی تھی، اس کی طرف مایوسی بھی تھی ان کے اوپر۔ ان دونوں چیزوں، ایک درختوں کا کٹنے کا غم، دوسرا مایوس، ان دونوں چیزوں سے ان یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ جو کمک کا واقعہ ہے کہ بنو عوف بنو خزرج کا قبیلہ، جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول اور ودیعہ اور مالک ابن اور بنو قوقل اور سوید اور داعث وغیرہ تھے، ان لوگوں نے بنو نذیر کے کہلوا بھیجا تھا کہ تم مقابلے پر جمے رہو اور قلعہ خالی نہ کرنا، ہم تمہاری مدد پر آئیں گے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے اور ہم تمہارے ساتھ مل کر اس سے لڑیں گے، اگر تم نکلے تو ہم بھی نکلیں گے۔ لیکن اب تک ان کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا، انہوں نے یہودیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ ادھر ان کے دل مرعوب ہو گئے، انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہماری جان بخشی کیجیے، ہم مدینہ چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنا جو مال اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں وہ ہمیں دے دیا جائے۔ آپ نے ان پر رحم کھا کر ان کی یہ درخواست بھی منظور فرما لی، اور یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، جاتے وقت اپنے دروازوں تک اکھیڑ کر لے گئے، میں نے پہلے بتایا، اور شام اور خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ ان کے باقی اہل خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے، اور جو رہ گئے تھے آپ جس طرح چاہیں انہیں خرچ کریں۔ یہ سارا کچھ پھر آپ نے مہاجرین میں تقسیم کیا۔
تو یہ لمبا واقعہ ہے، میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد اس سے آگے انشاءاللہ جو لیکچر آئے گا اس میں آپ کو اس کی تفصیل دوں گا. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.